آغاز کرنے کا ہم خبر کے ساتھ کہ بھارت کی آبی جاری ہے۔ دریائے چناب میں بغیر بتائے پانی چھوڑ دیا۔ دریا میں پانی کی سطح 2 لاکھ کیوسک سے بڑھ کر 2,50,000 کیوسک ہونے کا امکان۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے چناب میں آئندہ 24 گھنٹوں میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ دریائے راوی میں جسڑ اور شاہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ نارمل لیول پر ہے، جبکہ دریائے سندھ میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ ڈی جی عرفان کاٹھیا کا کہنا ہے ممکنہ سیلابی خطرے کے پیش نظر تمام تر انتظامات مکمل ہیں۔ عوام اونچے مکانات اور بوسیدہ عمارتوں سے دور رہیں۔ ملک بھر میں مانسون کا ہیوی اسپیل جلد تحلیق۔ اسلام آباد، 4 صوبوں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں بادلوں نے رنگ جما دیا۔ لاہور سمیت پنجاب میں کالی گھٹاؤں کا راج، وقفے سے بارش ہوئی۔ قصور، شیخوپورہ، وہاڑی اور جنگ، فیصل آباد، خوشاب میں برسات ہوئی۔ پشاور میں تیز بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان، بنو اور ٹانک میں شدید بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں بھی کالی گھٹائیں رنگ جمائیں گی۔ شہر میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ شہر میں ہونے والی بارشیں گرمی کی رخصتی کی خبر دینے لگی۔ کہیں بادل برسے، کہیں صرف چھائے رہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں رات بادل خوب جم کر برسے۔ رات لاہور میں 50 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ ہوائیں چلنے سے ہبس اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے مانسون بارشوں کا سلسلہ 20 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب کے دریاؤں، ندی نالوں میں طغیانی کے خدشات ہیں۔ دریائے سندھ میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ دریائے راوی میں جسڑ اور شاہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ نارمل لیول پر ہے۔ کراچی میں بادلوں کے ڈیرے برقرار رہنے اور بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ مانسون کے نئے سسٹم کے تحت کراچی میں بارش کا امکان ہے، جو وقفے سے پیر تک جاری رہ سکتا ہے۔ سمندری ہوائیں بحال رہنے کا امکان ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت گرد و نواح میں صبح ہونے والی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ مری، گلیات اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بالائی اور میدانی علاقوں میں 2 روز پہلے بارشوں کے بعد ہبس اور گرمی کی شدت میں کمی آئی ہے۔ رواں ہفتے مزید بارشیں بھی ہو سکتی ہیں۔ بلوچستان کے کئی اضلاع میں بادل برسنے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز چمن اور قلعہ عبداللہ میں بارشوں سے بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ندی نالوں میں طغیانی کے پیش نظر متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ڈیرہ غازی خان میں کو سلیمان کے علاقوں میں پیشگی حفاظتی اقدامات کا حکم۔ ناروال، سیالکوٹ، شکرگڑھ سمیت دیگر شہروں میں سیلابی نالوں کی مسلسل مانیٹرنگ کی بھی ہدایت کی۔ کہتی ہیں سیلاب کے خدشے کے پیش نظر متاثرہ علاقوں سے مکینوں کو بر وقت ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا جائے۔ دیہات میں مال مویشی بھی سیلاب سے پہلے محفوظ مقام پر منتقل کر دیے جائیں۔ ریلیف کیمپوں میں سانپ کے کاٹنے پر درکار ویکسین کی دستیابی یقینی بنائی جائے، جبکہ لینڈ سلائیڈنگ سے متاثر ہونے والے علاقوں میں ٹریفک کی فوری بحالی یقینی بنائی جائے۔ اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں کی بھرپور مانیٹرنگ کریں۔ لوئر دیر کا رخ کرتے ہیں جہاں پہ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ندی نالوں میں طغیانی ہے اور دریائے پنچگوڑہ میں پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، ہمارے نمائندے امجد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امجد، بتائیں کہ صورتحال کیا ہے اور کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ یہ بالکل ملک کی دیگر حصوں کی طرح دیر میں بھی بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بارش کا یہ سلسلہ صبح سویرے جو ہے نا وہ شروع ہو گیا تھا، جو تاحال جاری ہے، جس کی وجہ سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے اور موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے۔ شدید بارش کی وجہ سے ندی نالیوں میں طغیانی آئی ہے اور دریائے پنچگوڑہ میں بھی پانی کا سطح جو ہے نا وہ بلند ہو گیا ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے دیر لور جو ہے نا وہ شدید گرمی کی لپیٹ میں تھا، جس کی وجہ سے شہری جو ہے نا وہ گھروں تک محدود ہو گئے تھے اور شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا تھا۔ لیکن آج صبح جیسے ہی جو ہے نا بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا تو یہاں پر جو ہے نا گرمی کی شدت میں جو ہے نا کمی واقع ہو گئی اور موسم کافی خوشگوار ہو گیا۔ اگر دیر میں راستوں کی بات کی جائے تو دیر کے مختلف مقامات پر راستوں میں جو ہے نا لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کے نظام میں خلل پڑ رہا ہے۔ آپ کی ناقص صورتحال کی وجہ سے بارش کا پانی کاروباری مراکز اور سڑکوں پر کھڑا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ ادھر محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ آئندہ چند روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔
आगे बढ़ते हैं। IPPs का मसला हल ना किया गया तो मईशत नहीं चलेगी। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं IPPs ने मुल्की मईशत को सबसे बड़ा जख्म दिया। बिजली के मसले पर हमने नेपरा और वज़ीर तवानाई से बात की। हमने दिफाई बजट से ज़्यादा पैसे IPPs को देने हैं। बिजली की कीमतों में कमी के मामले पर हुकूमत से अब कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी को लगने वाला ये सबसे बड़ा जख्म है। यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। अगर इस खून को ना रोका गया, पाकिस्तान की इकॉनमी की इस ब्लीडिंग को ना रोका गया, जो कि IPPs की और पावर सेक्टर की तमाम सर्कुलर डेट की शक्ल में है, लॉसेस की शक्ल में है, बिजली की ज्यादा कीमतों की शक्ल में है, बिजली के ज्यादा बिल की शक्ल में है, अगर इसको नहीं रोका गया तो पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं चलेगी। खाकम बदन पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। बिजली की कीमत में एक माह के लिए मामूली कमी का इम्कान। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट 31 पैसे कमी की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई है। नेपरा में समाअत 28 अगस्त को होगी। अब आपको बताएं कि कराची में 2 बेगुनाह अफराद को हब्से बेजा में रखने का मामला। सूबाई वजीर एक्साइज शर्जील इनाम मेमन के हुक्म पर एक्साइज इंस्पेक्टर समेत 5 एहलकार मुअत्तल। तर्जुमान एक्साइज पुलिस के मुताबिक सोराब घोट से 2 बेगुनाह अफराद को हिरासत में लेने की इत्तला मिली थी। सेक्रेटरी एक्साइज और DG एक्साइज ने छापा मार कर हिरासत में लिए गए दोनों नौजवानों को बासियाब करा लिया है। मुअत्तल एहलकारों के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने इंकशाफ किया है कि उन्हें मुबैना साइबर हरासानी की वजह से पाकिस्तान से आने वाली ईमेल्स को ब्लॉक करना पड़ा। जमाइमा ने इंस्टाग्राम और एक्स पर बयान जारी किया जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर हरासा किए जाने का इल्ज़ाम PTI के मुखालिफिन पर लगाया। जमाइमा का कहना था कि पाकिस्तान में कुछ लोग उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। साइबर हरासा करने के बायस उन्हें पाकिस्तान से आने वाली तमाम ईमेल्स को ब्लॉक करना पड़ा। जमाइमा ने मजीद लिखा, इसमें कोई शक नहीं कि PTI के मायूस मुखालिफिन की तरफ से ऐसा किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.bk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।